ایھا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو خوشی سے قبول کرو، جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف فوراً نہیں نہ لپکتا تو پھر اللہ رب العالمین بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مطلب اس سے نیکی کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے، اذان ہوئی آپ نے فوراً سنی نہیں، اذان کا جواب بھی نہیں دیا، اذان کو سیدھی سی نہیں لیا، کیا گارنٹی آپ کو نماز کی توفیق ہو جائے گی؟ جن کو نماز میں بڑا کانشیس، جو نماز کا بڑا شوق رکھتے ہیں، وہ اذان سن کے کیا کرتے ہیں؟ کہنا ہی شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں تو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیٹ نہ ہو جائے۔ اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ پکار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم پکار نہیں سنو گے تو پھر اللہ تمہارے اور بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس کو عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یاد کیجیے اگلی صورت میں آنے والا کعب بن مالک کا واقعہ۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا؟ ابھی ابھی نکلنا ہے، فوراً نکلنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابھی نہیں، ٹھہر کے، تسلی کے ساتھ جاؤں گا۔ کیا وہ ٹھہر کر تسلی کے ساتھ پھر جا سکے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کا فوراً حکم نہیں مانا، اللہ نے محروم کر دیا۔ بے شک سے ان کی توبہ قبول ہوئی، سارا کچھ، لیکن آپ کو اور مجھے سبق تو یہی دیا گیا نا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے اس علاقے میں کوئی عذاب آتا ہے تو کیا اللہ متقین کو علیحدہ کریں گے کہ یہ متقین ہے ذرا علیحدہ ہو جائے، اس پر عذاب آئے گا کیونکہ یہ نافرمان قوم؟ سب رگڑے جاتے ہیں اندر۔ اور فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم بڑے تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اس نے تمہیں جگہ دی، اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی ایمانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو، فرمایا وَاعْلَمُوا، علم حاصل کر لو، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو کہ تمہارے مال و اولادکم، تمہاری اولادیں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر المستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بچہ، اولاد بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اولاد کی وجہ سے بخل کرتا ہے؟ انسان اپنی اولاد کی وجہ سے بزدلی رکھتا ہے؟ نہیں، میں نے اس کو کچھ کہا تو وہ بدلہ میری اولاد سے نہ لے لے۔ اسی طرح انسان جہالت پہ اتر آتا ہے، اچھا بھلا علم رکھنے والا جاہل ہو جاتا ہے اپنے اولاد کے فائدے کے لیے۔ اسی طرح اچھا خاصا انسان پرسکون بھی غمزدہ ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی اولاد بیمار ہے، کبھی کیا ہے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ اگر اولاد حرام کام کر رہی ہے تب بھی والدین کے لیے غم۔ تو دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے جنت تک پہنچانے کا سبب بھی ہیں، اور یہی دو چیزیں جو فتنہ انسان کو جہنم کی گہری کھائی میں بھی گراتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ کوئی تمہاری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے کہ مال زیادہ ہے اور اولاد زیادہ ہے تو جنت کی ٹکٹ ہے۔ فرمایا بے شک اچھا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنائے گا، تم سے تمہاری برائیاں بھی دور کرے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اس وقت اللہ بھی پلاننگ کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی، واقعہ سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ کس کو لٹایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا، امانتیں ان کے سپرد کی، کافروں نے گھر کا گھیرا لیا ہوا تھا، اندر سے گزر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگ ہیں۔ فرمایا وہ کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف تیری طرف سے یہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا،
ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں ہوں. اللہ انہیں کبھی بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. کسی قوم پر تب تک عذاب نہیں آتا جب تک وہ قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہتی ہے. اور فرمایا انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں اور اس کے متولی نہیں ہے، مگر تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. اور فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نماز بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں رہی تھی. اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. وہ لوگ کعبہ کے پاس کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور اس کو عبادت کا نام دیتے تھے. آج امت محمدیہ بھی ایسے کرتی ہے، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ کر عاشقانہ اشعار، سیٹیاں، تالیوں کے مجموعے کو قوالی کا نام دے کے اس کو روح کی غذا قرار دیا. آپ کہیں سفر کریں آپ کو صبح 8، 9، 10، 11، 12 بجے تک یہی عبادت سننے کو ملے گی جبکہ یہ عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر تالیاں بجائی ہیں، سیٹیاں بجائی ہیں، وہ عبادت نہیں بن گئی تھی، وہ کوئی ایسی عبادت نہیں بن جائے گی. اور فرمایا دیکھو تم اپنے اس کیے کا عذاب چکھو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، بس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے. جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ تاکہ ناپاک کو اللہ پاک سے علیحدہ کرے اور ناپاک کو ناپاک کے اوپر رکھے، اسے اکٹھا کر کے ایک بڑا ڈھیر بنائے، پھر اسے جہنم میں پھینک دے. نافرمانوں کا ڈھیر لگایا جائے گا اور انسانوں کو پھینک کے. فرمایا یہ لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا. اگر وہ پھر دوبارہ ایسا کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین تو سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے تو یہ جان لینا ہے ان اللہ مولاکم، اگر انسان ساتھ نہیں دے رہے تو اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے. نعم المولا، کتنا اچھا دوست ہے. ونعم النصیر، کتنا ہی اچھا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ ہمیں بھی اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے. سورہ انفال کا ایک رکوع دیکھتے ہیں، وَاعْلَمُوا، 10ویں پارے کا ایک رکوع دیکھتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، فرمایا جان لو بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر جو ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کی ہے، جس دن 2 جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ وقت یاد کرو جب تم قریب کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے دور کے کنارے پر تھا. قافلہ تم دشمن دور کے کنارے پر تھا، قافلہ نیچے تھا. اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقررہ وقت سے آگے پیچھے ہو جاتے. اگر پہلے سے کہا جاتا کہ جنگ ہونی ہے نکل کر آ جاؤ تو اللہ نے فرمایا تم وقت مقررہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنے کاموں کو پورا کر دے جو اس نے کرنا تھا تاکہ وہ لوگ ہلاک ہوں. جس نے ہلاک ہونا وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور فرمایا وہ وقت بھی یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کاؤنٹ کروا رہے. وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ آپ کو خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ بڑے تھوڑے ہیں. دیکھیں اگر مسلمانوں کو خواب آتے کہ کافر بڑے زیادہ ہیں، خواب کا بڑا اثر پڑتا ہے نا. آپ اچھا خواب دیکھ کے اٹھے اگلا دن اچھا گزر جاتا ہے، برا خواب دیکھ لیں 2-3 دن ٹینشن میں گزرتے ہیں. اب ان کو خواب کیا دکھائی جا رہے ہیں؟ کافر بڑے تھوڑے ہیں، جبکہ حقیقت میں کیا تھا؟ کافر بہت زیادہ تھے، کافر 1000 تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت زیادہ ہے تم تو ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں لڑنے لگتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا.
بے شک وہ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اور فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب وہ تمہیں، جس وقت تم مقابلے میں تھے، انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں زیادہ کر کے دکھاتا تھا۔ مسلمان تھوڑے ہیں لیکن ان کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ بڑی ذات۔ اور فرمایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العالمین دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، دلوں کی کیفیتوں کو بدل بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگر لوگ کام نہ کرنے والے ہوں تو اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے مدد کر دیتے ہیں۔ شرط یہ کہ انسان کو اپنے رب پہ بھروسہ ہو، شرط یہ کہ انسان کے اندر ایمان ویسا ہو جیسے بدر کے صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ویسا ایمان عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے ویسی ہی نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔